اس نعرے کے ساتھ غداری کی ہے۔ 1965 کی جنگ ہوتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کے پاس جو لوگ وہاں پہ صفائی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے 5 لوگوں کو وہاں سے نکلتے ہوئے دیکھا اور ہم وہاں پہ مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید اور نصرت حاصل تھی، اور اس تائید کا کمال یہ ہے کہ آج 76 سال گزرنے کے بعد بھی یہ پاکستان کا وجود موجود ہے، ورنہ یہاں پہ جو حالات بنائے گئے اتنی زیادہ رشوت آج اس ملک کا وجود شاید ممکن نہ ہوتا، لیکن آج اگر یہ پاکستان اتنی زیادہ حالات خراب ہونے کے باوجود بھی موجود ہے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت ہے۔ یہ رسول اللہ کی نظر عنایت تھی 1965 کے اندر بھی، کہ جب مسلمانوں نے 30 سیکنڈ کے اندر ہندوستان کے 3 جہاز گرا دیے۔ ایسا ممکن نہیں تھا، لیکن افسوس یہ کہ ہم نے نعرے سے غداری کی، ہم نے لا الہ الا اللہ کے نام کے اوپر بننے والے ملک سے غداری کی۔ ہم نے یہ عہد کیا تھا کہ اے الہ العالمین ہمیں یہ ملک عطا فرما، ہمیں آزادی نصیب فرما، ہمیں ہندوؤں سے آزادی نصیب فرما، ہمیں انگریزوں سے آزادی نصیب فرما، ہم تیرے نام پہ ملک بنائیں گے۔ اس ملک کے اندر جو قانون ہوگا وہ تیرے نام کا ہوگا، تیرے قرآن کا ہوگا، تیرے رسول کا ہوگا۔ لیکن مجھے آج یہ بتائیں، آج 76 برس گزرنے کے بعد کون سا ایسا قانون ہے جو ہمارا شریعت کے مطابق ہے؟ ہماری عدالتوں سے لے کے ہمارے نچلے درجے کے چپڑاسی تک ہر بندہ آج رشوت کھانے پہ مجبور ہے۔ ہر بندہ عدالتیں ہیں تو وہ پیسے کے نام پہ چلتی ہے۔ ہمارا کوئی ڈپارٹمنٹ ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر پیسہ نہ چلتا ہو، رشوت نہ چلتی ہے۔ مقام یہ ہے کہ ہم نے اس نعرے کے ساتھ غداری کی۔ ہم نے کہا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، پاکستان کا مطلب کیا، پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ۔ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ۔ لیکن ہم نے نہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ وفاداری کی اور نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری کی۔ آج آپ اس ملک کا حال دیکھ لیں، سیاسی طور پہ اس ملک کو ذرا دیکھ لیں، ٹکڑوں کے اندر یہ ملک اس وقت تقسیم ہو چکا ہے۔ کل کی پرسوں جو حکومت نے جس نے جان چھوڑی ہے اس ملک کی، اس نے اس ملک کی مہنگائی کی شرح آسمانوں پہ پہنچا کے اس کی جان چھوڑی ہے۔ انہوں نے اپنے مفاد کے لیے اس عوام کے اوپر لاکھوں اور کروڑوں روپے کے قرضے ڈال کر وہ خود جان چھوڑ کے چلے گئے۔ یہ ہمارا ملک تھا جس کے لیے جو اسلام کے نام پہ بنا تھا۔ افسوس کا مقام ہے جتنے بھی آج تک ہمیں حکمران ملے وہ چور اور کرپٹ ہی ملے۔ کاش کہ ہمیں عمر فاروق جیسا کوئی عادل حکمران ملتا جو اس عوام کو، اس رعایا کو امن و سکون کا سانس لینے کے لیے دیتا۔ آج در در کی خاک چلنے پہ ہم مجبور ہیں۔ مہنگائی نے ستیہ ناش کر کے رکھ دی ہوئی ہے۔ آج سفید پوش لوگوں کے گھر کے اندر کھانے کا سامان موجود نہیں ہے، راشن موجود نہیں ہے۔ آٹا لایا جائے تو چینی ختم، چینی لائی جائے تو وہ دوسری چیزیں اشیاء خوردنوش ختم ہو جاتی ہیں۔ آج مزدور طبقہ وہ فاقہ کشی پہ مجبور ہے، ان کے گھر کے چولہوں کے اندر کھانے پینے کے بجائے پانی کے اوپر گزارا ہو رہا ہے۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ وہ ملک کہ جو ہزاروں لاکھوں لوگوں کی قربانیوں کی وجہ سے ہمیں ملا تھا، آج ہم نے بحثیت قوم مل کر نوچ کر ہم نے اس کو کھا لیا ہے۔ اب آج اس اللہ تعالیٰ کے گھر کے اندر یہ وعدہ کر کے جائیں کہ ہم نے اب اس پاکستان کی حفاظت کرنی ہے۔ ہم نے بحثیت قوم دوسروں کو نہیں دیکھنا کہ اس نے کیا تو اس نے کیا تو فلاں نے کیا، بلکہ ہم نے اپنے گلی محلے سے، اپنے گھر سے یہ شروع کرنا ہے۔ اگر ہم میں سے ہر شخص ایک اچھا شہری بن جائے، ایک اچھا فرد بن جائے، پاکستان کے ساتھ ہر شخص مخلص بن جائے تو پوری قوم جو ہے نا وہ بحثیت قوم مخلص ہو سکتی ہے اور پاکستان سربلندی کے اوپر جا سکتا ہے۔ ہم نے یہ عہد کرنا ہے کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ مخلص رہنا ہے انشاءاللہ۔ ہم نے پاکستان کا ایک مخلص شہری بننا ہے انشاءاللہ، اور پھر انشاءاللہ ہمارے اس ملک کے اندر اللہ کی نصرت بھی ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امداد اور تعاون بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔